ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں انبیاء پر سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اپنی دینداری کے حساب سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی دنیا میں سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھیں۔ بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یار مزار پہ جا کر بھی دعا مانگی، میں نے تو مکہ شریف جا کر بھی دعا مانگی، فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کروائی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری مصیبت ٹلی نہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا۔ اگر آپ سے کوئی مصیبت نہیں ٹالی جا رہی نا، اسی میں بہتری ہوگی، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو اور اس کا گلا خراب ہو، یا چھوٹا بیٹا ہو، ٹونسلز ہو جائیں یا فلو ہو جائے، بخار ہو جائے، اور وہ رونے لگے مجھے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا پانی پینا ہے، ٹھنڈا برف والا شربت پینا ہے، آپ پلائیں گے؟ نہیں پلائیں گے۔ اچھا وہ رونے لگے پھر بھی نہیں پلائیں گے؟ کوئی دوست آپ کا دیکھ رہا ہو کہ یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے آپ آئس کریم نہیں کھلا رہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو اس کا بخار بڑھ جائے گا، اس کا گلا خراب ہو جائے گا، یہی جواب دو گے نا؟ اب دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، تم والد ہو، تم کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ مجھے اپنا مکان دے دے، نہیں مل رہا۔ رب پر بھروسہ رکھو، یہی میرے لیے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا ملنا ہو اور اسی بیٹے نے مار کر مجھے گھر سے نکالنا ہو۔ نہیں ہے ایسے بیٹے؟ پوچھو ان ماں باپ سے جن کو اولڈ ہاؤس میں بچے ڈال کر آئے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے بچہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ سوچو، مال بڑی نعمت ہے، کیا پتا میرا پیسہ بڑھنا تھا اور میرا ایمان جانا تھا، اللہ نے مجھے مال ہی نہیں دیا تاکہ میرا ایمان سلامت رہ جائے۔ رب پر بھروسہ کرنا تو سیکھو نا۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں جگر گوشہ غوث اعظم حضرت سید سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے عرس کے موقع پر مجلس مزارات الاولیاء کے تحت مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں نے مزار کی جامع مسجد میں قرآن خوانی کی سعادت حاصل کی، جبکہ مجلس مزارات الاولیاء کے ذمہ داروں کے ہمراہ مدنی منوں نے مزار شریف پر اجتماعی طور پر حاضری دی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب حضرت سید سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کے سالانہ عرس کے موقع پر عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 12، 13، 14 جنوری کو کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی اور مزار شریف پر مدنی حلقوں کی ترکیب ہوئی، جن میں زائرین نے بھی شرکت کی اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ بڑے اچھی باتیں ہیں، بڑا اچھا ماحول رہا، اور جو ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہے وہ جو سن کے اس کو سدھارنے کے لیے ہمیں بڑی سہولیت اور بہت ہی اچھا ہمیں فائدہ ملتا ہے اس میں۔ ہم یہاں آئے حاضری کے لیے تو حلقہ دیکھا اور حلقے کے اندر بیٹھ گئے تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا اور دین سیکھنے کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے اس کے کام کے اندر۔ ہم نے حلقے میں شرکت کری، کافی کچھ سیکھنے کو ملا، غسل کے بارے میں سیکھا ہم نے، ہمیں معلوم ہوا، اچھی بات ہے، اور اسی طرح حلقے لگنے چاہیے۔ اسلام کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حضرت الیاس قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت تندرستی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سال انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں ہم بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے انشاءاللہ۔